الیکشن کمیشن کافی پریشان دکھائی دے رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز نے کام شروع کر دیا ہے اور انہوں نے اپنا ریکارڈ مانگنا شروع کر دیا ہے۔ ایک حلقہ جو کہ مہر شرافت صاحب مریم صاحبہ کے مقابلے میں وہ جیت چکے ہیں، فارم 45 کے مطابق، اوریجنل فارم 45 کے مطابق وہ جیت چکے ہیں۔ انہوں نے رجوع کیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ سے۔ پہلے تو ڈیلیئنگ ٹیکٹس یوز ہوتے رہے، لیکن کل پہلی دفعہ الیکشن ٹریبیونل نے اس حلقے کے بارے میں آرڈر کر دیا ہے کہ فارم 45، 46، 47 سرٹیفائڈ کاپیز جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کی جائیں، ٹریبیونل کے سامنے پیش کی جائیں، اور ساتھ بیان حلفی بھی لگایا جائے کہ جو کچھ ریکارڈ پیش کیا جا رہا ہے یہ ریکارڈ درست ہے۔ بیان حلفی اس لیے مانگا جاتا ہے کہ فیک ڈاکومنٹس اگر لگائے جائیں تو پھر اس کی ڈبل سزا ہوگی اور اس کا الگ سے کرمنل کیس چلے گا، فوجداری مقدمہ چلے گا اور اس میں سزائیں الگ سے ہوتی ہیں اگر آپ الیکشن ٹریبیونل یا کسی بھی عدالتی فورم میں وہ غلط چیز سبمٹ کریں، تو لہٰذا ان سے یہ مانگا گیا ہے۔ تو اب فارم 45 کا معاملہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ کے حلقے میں فارم 46، 47 تو ہے، فارم 45 جو ہے وہ اپلوڈ ہی نہیں کیا الیکشن کمیشن نے، اور وہاں پہ لکھا ضرور ہوا ہے، اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اس وقت تک جب تک کہ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں وہاں پہ فارم 45 دستیاب نہیں ہے، اور فارم 45 اس لیے دستیاب نہیں ہے کہ وہ اصل فارم 45 جو ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے مہر شرافت وہاں سے جیتے ہوئے ہیں، لہذا یہ پہلا ایک دھچکا لگ سکتا ہے۔ اسی لیے الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے، الیکشن کمیشن نے چیف الیکشن کمشنر اور ان کے 4 رتن جو ہیں انہوں نے کل ایک ہی دن میں ایک ہی جھٹکے میں 54 افسروں کے تبادلے کر دیے ہیں اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ گریڈ 17 کے 24 افسروں کے تبادلے کر دیے گئے، گریڈ 18 کے 16 افسر کے تبادلے کر دیے گئے، 19 کے 14 افسروں کے تبادلے کر دیے گئے، کسی کو کوئٹہ، کسی کو پشاور اور کسی کو ڈیرہ اسماعیل خان اور کسی کو کہیں اور کسی کو کہیں، 24 ضلعی الیکشن کمشنر بھی تبدیل کر دیے گئے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو 2 نمبریاں کی ہوئی ہیں وہ 2 نمبریاں جو ہیں وہ ظاہر نہ ہوں اور ان پہ اگر کوئی ریکارڈ مانگے تو نیا افسر جو ہے اس کو پچھلے سارے فراڈ کا پتہ نہ ہو اور وہ کہہ سکے جی مجھے تو یہی ریکارڈ ملا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ سے کہانی ہے۔ تو صورتحال جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مریم صاحب کا حلقہ اس کا بھی ریکارڈ مانگ لیا گیا ہے، اب ایک اور حلقے کا بھی ریکارڈ مانگا گیا ہے اور مریم نواز صاحبہ کا میں آپ کو بتا چکا، اور جسٹس تھری انوار حسین صاحب اور درخواست تھی مہر شرافت صاحب کی، اور یہ PP 159 کا حلقہ ہے، اور دوسری جانب لاہور کا حلقہ ہے 118۔ یہاں سے حمزہ شہباز کی کامیابی کے خلاف درخواست بھی زیر سماعت ہوئی اور الیکشن ٹریبیونل نے 118 کے بھی یعنی کہ حمزہ شہباز کے حلقے کے بھی نتائج اور فارم 45 طلب کر لیے ہیں، اور عالیہ حمزہ نے اس حلقے سے حمزہ شہباز کی کامیابی کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے، اور عالیہ حمزہ نے یہ کیا ہے کیونکہ عالیہ حمزہ کا اس حلقے سے جیتنے کا کلیم موجود ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی، ایک اور حلقہ جو کہ بہت بڑا ہے اور وہ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا اور اون چودھری صاحب کا۔ اون چودھری کے خلاف بھی انتخابی عذرداری ہے اور اس حلقے میں سلمان اکرم راجہ واضح طور پر جیتے ہوئے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو پولنگ اسٹیشن سے پریزائڈنگ افسر نے نکال دیا تھا اور رزلٹ نہیں دیا تھا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں یہ حلقہ واپس لے لیں گے اور اون چودھری صاحب ڈی سیٹ قرار پائیں گے۔ ان کو اتنا زیادہ یقین ہے کیونکہ ریکارڈ ہی بہت بڑی لیڈ سے سلمان اکرم راجہ صاحب جیتے ہوئے ہیں۔ فارم 46، 45 کی اصل دستاویزات جو ہیں وہ جمع کروائیں، یہ الیکشن ٹریبیونل نے حکم دیا الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن فارم 45، 46 اور 47 کی مصدقہ نقول جمع کروائیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے حلقے کی، اور الیکشن کمیشن نتائج کے حوالے سے بیان حلفی بھی جمع کروائیں۔ جو بیان حلفی RO نے EMS پر اپلوڈ کیے وہ جمع کروانے کی ہدایت کی ہے۔ سرکاری وکیل نے ٹریبیونل کے احکامات کو یقینی بنانا ہے۔ تو یہ ایک اور حلقہ۔ دوسری جانب عبدالعلیم خان صاحب کا حلقہ بھی کھل گیا ہے، اور وہاں پہ اس حلقے میں بھی فارم 45 الیکشن ٹریبیونل نے طلب کر لیے ہیں، اور الیکشن ٹریبیونل نے اوریجنل فارم 45، 46 اور 47 اور بیان حلفی مانگ لیے ہیں، اور جسٹس انوار حسین نے سنی اتحاد کونسل کے علی اعجاز بٹر کی درخواست پر یہ سماعت کی ہے، اور عدالت نے الیکشن کمیشن، عبدالعلیم خان سمیت دیگر امیدواروں کو بھی آئندہ سماعت پر اوریجنل فارم 45
اور بیان حلفی جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ یہ اہم ترین جو حلقے ہیں جی یہ کھل رہے ہیں اور بلکہ کھل چکے ہیں۔ حمزہ شہباز کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، عالیہ حمزہ نے یہ درخواست دائر کی تھی اور یہاں سے بھی مبینہ طور پر عالیہ حمزہ جو ہیں وہ کامیاب ہوئی ہیں، کیونکہ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد یہ وہ ڈویژن ہیں جہاں سے گجرانوالا، سیالکوٹ، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا، لیکن 2 نمبر طریقے سے جعلی نتیجے جاری کر کے ان کو دبا دیا گیا تھا۔ اب آتے ہیں جی اڈیالہ جیل، جہاں پہ ملاقات ہوئی ہے علی امین گنڈا پور کی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ ان کی ملاقات، پہلے ملاقات ہوئی ان کی عسکری حکام سے، اور ان کی ملاقات ہوئی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ٹیلی فونک رابطہ بھی ہے، اور پھر عسکری حکام سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ملاقاتوں کے بعد یہ ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے تقریباً 1.25 گھنٹہ یعنی کہ 70 منٹ تک جاری رہی، اور کل کی ملاقات میں کوئی خلل نہیں ڈالا گیا، اور اس ملاقات کا مقصد جو تھا وہ خالصتاً سیاسی نوعیت کا تھا، اور جو اس وقت کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک ہی کہنا ہے کہ وہ بات چیت کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے، کیونکہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM یہ الیکشن چور ہیں، مینڈیٹ چور ہیں، اور یہ بے اختیار ہیں، یہ کٹ پتلیاں ہیں، ان سے بات چیت نہیں ہوگی۔ تو جو بیک ڈور چینل پہ ایک آفیشیل چینل ہے وہ ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا، اور اسی کے ذریعے ہی یہ بات چیت آگے بڑھ رہی ہے۔ اب کس حد تک بڑھتی ہے اس کا تو اندازہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات کے بعد عمران خان صاحب اور ان کے جو دیگر قریبی ذرائع ہیں ان سے بھی کچھ چیزوں کا اندازہ ہوا ہے۔ تو یہ نمبر 1 تو یہ ملاقات کافی رازداری سے ہوئی ہے، اور اس کی ذرا مانیٹرنگ تو بہت کی گئی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ کوئی اعتبار نہیں کرتا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو گفتگو کرتے ہیں کیا وہی جا کے آگے کنوے کرتے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب آگے سے کیا کہتے ہیں، اور علی امین گنڈا پور عمران خان صاحب کے ساتھ جو گفتگو کر کے جاتے ہیں تو کیا واپس وہی کنوے کرتے ہیں۔ اس لیے اس بارے میں تو کافی جاسوسی کے جدید ترین جو ہیں آلات وہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی کام ہو رہا ہے، لیکن اس پہ یہ اس بات کا اندازہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ شاید چیزیں چل رہی ہیں آگے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس پہ بہت تیزی سے کوئی پیش رفت ہوگی اور بہت پلک جھپکنے میں کوئی ہو جائے گا، اس کا امکان ذرا کم ہے، کیونکہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے خائف بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی اور عمران خان صاحب بھی۔ لیکن عمران خان صاحب نے ایک بات ضرور کی ہے، اور وہ یہ کی ہے کہ اگر مجھے اسٹیبلشمنٹ یہ بتا دے کہ اگر میرے پیچھے ہٹنے سے، میرے خاموش رہنے سے اگر تو پاکستان کو فائدہ پہنچتا ہے اور پاکستان کا فائدہ ہے تو مجھے آئیں، مجھے بریف کریں، اور اگر کوئی ایکسٹرنل پریشر ہے ان پہ تو اس کے بارے میں مجھے اعتماد ملے، تو ہو سکتا ہے میں خود ہی کہہ دوں کہ جناب ٹھیک ہے آپ ملک چلائیں، میں آرام سے بیٹھتا ہوں۔ اگر میرے بولنے کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے یا میرے سیاست میں حصہ لینے کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سے تگڑا ہونا چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے، اور جب پاکستان کے عوام میرے ساتھ ہیں اور جب پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو تو پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان صاحب نے کل 2-3 باتیں اور بھی کی ہیں۔ انہوں نے ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں پوچھا کہ جناب ان پہ آپ کو کتنا تکیہ کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے سیاسی فیصلے خود کرنے ہیں، اگر وہ اچھے فیصلے کریں گے اور وہ فیصلے کریں گے جو کہ عوام جانتی ہے تو مولانا کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اگر مولانا نے وہ فیصلے نہ کیے اور ایک بار پھر انہوں نے ذاتی وقتی سیاست کو، ذاتی مفاد کو رکھا، تو پھر پاکستان کے عوام دوبارہ اسی ڈگر پہ چلے جائیں گے جیسا کہ پہلے وہ سمجھتے تھے۔ تو مولانا کے پاس اپنے لیے، اپنے سیاسی کیریئر کے لیے، اپنے وقار کو بلند کرنے کے لیے، اپنے امیج کو بہتر بنانے کے لیے مولانا کا مسئلہ ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کریں۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا جو سارا اس وقت مطمع نظر ہے وہ ہے عدلیہ کو تگڑا کرنا، اور عدلیہ پہ سب کی نظریں ہیں، کیونکہ جو کچھ اس وقت غلط ہوا ہے وہ سارے کا سارا اس کو ٹھیک کر سکتی ہے صرف عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ، اور اس میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، انہوں نے کہا کہ ان کی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ
इस बारे में अपना किरदार अदा करें और वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करें, ना कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भले या नुकसान का सोचें। उन्होंने कहा कि ये उनका मसला है, तो इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कि रिहाई जो है वो मेरा ज़ाती मसला नहीं है, मैं अगर चाहूँ तो पलक झपकने में बाहर आ सकता हूँ, मुझे सिर्फ 2 बोल बोलने हैं और मैं अगर कंप्रोमाइज़ कर लूँ और एस्टेब्लिशमेंट की बात मान लूँ तो मैं अगले 24 घंटे में बाहर आ सकता हूँ। लेकिन असल मसला ये है कि मेरे बाहर आने या ना आने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, असल है कि पाकिस्तान ने तरक्की कैसे करनी है और पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ाना है। तो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम बैरूनी मुदाखलत से आज़ाद हो जाएँ और अवामी मैंडेट के मुताबिक और अवामी मफाद और कौमी मफाद के मुताबिक फ़ैसले करें। इसलिए उन्होंने कहा कि रिहाई मेरा मसला नहीं है, मैं तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और अवाम की हकीकी आज़ादी के लिए जेल में बैठा हूँ, वरना तो मैं आज हाँ करूँ तो ये कल मुझे छोड़ देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा।